بعض لوگ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ نہیں پڑھتے۔ تو جو لوگ نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے اس کا شرعی حکم سن لیجئے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا یہ فرض، واجب یا پھر ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ضرور ہے، اور درود پاک پڑھنے کی جو برکتیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں بیان کی گئیں وہ فضیلتیں اس شخص کو ضرور ملیں گی، لہٰذا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو تب بھی اس کی اذان ہو جائے گی، کیونکہ صلاۃ والسلام اذان کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس کے بعد خلفائے راشدین علیہم رضوان کے مبارک دور میں ایسا کوئی بھی عمل جاری نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ حالانکہ یہ قاعدہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو کام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضرات خلفائے راشدین علیہم رضوان کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہم اسے کریں تو وہ کام بدعت ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس طرح تو بہت سارے ایسے کام ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، جو ان حضرات کے دور میں نہیں تھے اور آج ہم کر رہے ہیں۔ جیسے حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر غالباً 95 ہجری میں اعراب لگوائے، زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ اسی طرح ہر آیت مکمل ہونے پر نقطہ لگانا کہ یہاں یہ آیت مکمل ہو گئی، یہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا۔ آج کوئی بھی قرآن پاک اس سے خالی نہیں، لیکن کوئی بھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام سے دین میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ بہتری ہی ہوئی ہے، لوگوں کے پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ولید مروانی کے دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب ایجاد کروایا کہ مسجد میں محراب ہو تاکہ امام وسط میں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو اور پیچھے مقتدیوں کے لیے صف بنانا بھی آسان ہو۔ آج ہماری کوئی بھی مسجد محراب سے خالی نہیں ہے، حالانکہ یہ محراب نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد نبوی میں تھا، نہ مسجد قباء میں تھا، اور نہ ہی یہ محراب صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک میں تھا، بلکہ اس کے بعد تابعی بزرگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک ایجاد ہے۔ اور آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی مساجد میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی لکھائی کے بعد لکھائی ہوتی تھی اس دور میں، لیکن اب چھپائی ہوتی ہے، لیکن کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یہ کام تو اس دور میں جائز تھا، اب ہم کیوں کر رہے ہیں، اب ہم اگر کریں گے تو کہیں یہ بدعت نہ ہو جائے۔ اسی طرح بے شمار دنیا کی سائنسی ایجادات ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ جناب یہ تو بہت ساری مثالیں جو آپ دیتے ہیں کہ پکی مسجد میں نماز پڑھنا، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے نماز پڑھنا، اسی طرح اذان مائک کے اندر دینا، یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں۔ دینی مثالیں ہمیں دیں تو بھئی قرآن پاک پر اعراب جو لگائے ہیں ثواب کی نیت سے لگائے گئے۔ مسجد کے اندر جو محراب بنایا گیا یہ اس حکم شرعی جو تھا کہ امام درمیان میں کھڑا ہو، یہ ثواب کی نیت سے ہی یہ کام کیا گیا۔ اور بے شمار ایسے کام ہیں جو ثواب کی نیت سے کیے گئے ہیں، اور ثواب کی نیت سے جو کام کیا گیا ہے وہ جائز ہے، بلکہ اس پر ثواب دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سنیے کہ جو دین میں اس طرح کا کام ایجاد کرتا ہے کہ جس سے دین کے حکم پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دیگر کئی حضرات نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب العلم میں مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، فعمل بہا بعدہ، پھر اس اچھے طریقے پر، اس نیک کام پر اس کے بعد عمل کیا گیا، تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتب لہ مثل اجر من عمل بہا ولا ینقص من اجورہم شیء، تو اس کے بعد جب اس اچھے طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس طریقہ جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جس بندے نے وہ دین میں نیا طریقہ جس سے دینی حکم پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، اچھی بدعت جاری کی، تو اب اس حکم پر عمل کرنے کی صورت میں وہ خود بھی ثواب کا مستحق ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگوں نے وہ کام شروع کیا تھا آسانی پیدا کی کرنے والے کام کو، تو ان کا ثواب بھی اس عمل جاری کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم شریف آپ جانتے ہیں صحاح ستہ کی کتاب ہے۔
اب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جناب یہ تو حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں سے ہے، یعنی دوزخ میں جائے گا ہر گمراہ آدمی۔ یہ حدیث بھی مشکات المصابیح میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر طرح کی بدعت یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض بدعتیں یہ اچھی ہیں اور بعض بدعتیں اچھی نہیں ہیں۔ بدعت کا مطلب ہے نئی چیز ایجاد کرنا، اگر تو نئی چیز ایجاد کی ہے تو اچھی، اور وہ چیز اچھی ہے اور اس سے اصول شرع پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی سنت نہیں مٹ رہی یا پھر کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنا اچھا ہے کہ وہ بدعت حسنہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے متفقہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ نے بدعت کی تعریف بیان کی کہ جو کسی اصول شرعی یعنی قوانین اسلام سنت کو مٹانے یا سنت کے خلاف جو کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت سیئہ ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ لہٰذا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے سے کوئی سنت نہیں مٹ رہی، بلکہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھ کر وہ اپنے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شریعت میں وہ چیز ناجائز ہوتی ہے جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو۔ اگر شریعت میں کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تو وہ حکم شریعت کے مطابق جائز ہی ہے۔ اب مجھے کوئی ایک روایت بتائیں کہ جس میں درود پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی ایک آیت مبارکہ لا کر دکھائیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ درود پاک پڑھنا منع ہے، یا کوئی ایک حدیث یا ایک آیت ہو جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے پر یہ وعید ہے، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے سے یہ نقصان ہو جائے گا۔ جب ایسا نہیں ہے اور مطلقاً ہر وقت میں درود پاک پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا حکم موجود ہے، تو اب درود پاک چاہے وہ اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، اور اگر اس کام کو وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتا تو اس درود پاک پڑھنے کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا یہ درود رحمتوں کے نزول کا باعث ہوگا۔